بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، آج صبح جب واٹس ایپ کھولا تو ہمارے دوستوں کا ایک گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ، اس میں علماء کرام ہیں۔ اس میں ایک ہمارے دوست ہیں مالیگاؤں کے، انہوں نے ایک اخبار کا تراشا بھیجا، ہندی اخبار تھا وہ۔ تو ہندی اخبار کے تراشے میں جب وہ خبر ہم نے پڑھی تو دل دہل کر رہ گیا۔ بڑی عجیب خبر تھی، دل دہلا دینے والی خبر۔ اس خبر کا خلاصہ یہ تھا کہ باپ نے اپنی بیٹی کو، سگی بیٹی، 22 سالہ بیٹی کو، مسلمان باپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور قتل کرنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب تھا۔ ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے باپ نے اپنی بیٹی کو گولی مار دی ہو یا اوپر سے نیچے پھینک کے مار دیا ہو یا زہر کھلا کر مار دیا ہو، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس طریقے سے قتل کیا، اتنی بے دردی سے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ چھرا لے کر اس نے اس کے سر کو الگ کر دیا، سر کو اس نے نالے میں پھینک دیا اور اس کا جو تن تھا، دھڑ تھا، اس کو پوٹلی میں باندھ کر قبرستان کے پاس پھینک کر آ گیا۔ دنیا میں بہت سارے قتل ہوتے ہیں دوستو، اور آئے دن ہم قتل کی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ ہزاروں قتل دنیا میں ہوتے ہوں گے، ہمارے دیش میں ہی روزانہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں قتل ہوتے ہوں گے، لیکن ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اتنی بے دردی سے قتل کیا۔ لیکن دوستو، قتل کی وجہ جب ہم نے سنی نا، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس قتل کی وجہ نے، اس کے سبب اور ریزن نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا وجہ تھی قتل کی؟ کہ وہ جو بیٹی تھی 22 سالہ، اس کی بیٹی، وہ ایک مسلمان دوسرا لڑکا، اس کا نام غالباً اسلم تھا، تو وہ بیٹی ایک دوسرے لڑکے سے پیار کرتی تھی۔ باپ کو ان کا یہ پیار پسند نہیں تھا، اس لیے باپ نے اپنی اس بیٹی کو پہلے سمجھایا ہوگا، بہت کچھ تدبیریں اپنائی ہوگی، لیکن آخری اس نے یہ قدم اٹھایا کہ اپنی بیٹی کو قتل ہی کر دیا۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا دوستو بزرگوں، اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کس راستے پر جا رہا ہے، ہمارے معاشرے کے نوجوان بچے اور بچیاں کس رخ پر جا رہے ہیں، اور نوجوان بچے اور بچیوں کے جو ماں باپ ہیں ان کی کیا سوچ ہے اور وہ کس راستے پر جا رہے ہیں۔ یہاں اس واقعے میں ہی دیکھیں کہ لڑکی بھی مسلمان تھی، لڑکا بھی مسلمان تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ دونوں کی برادریاں الگ الگ تھی، دونوں کا سماج الگ الگ تھا، ذات پات کا جو فرق تھا، اس ذات پات کے فرق نے ایک بیٹی کی جان گنوا دی، ایک بیٹی موت کے منہ میں چلی گئی۔ تو دوستو، یہاں رہ کر ہمیں دو پیغام دینا ہے۔ ایک پیغام تو ہمارے دوستوں سے ہے، وہ بچے، وہ بچیاں جو ابھی نوجوانی کی دہلیز پر ہیں، جن کے دلوں میں پیار کی امنگیں بڑھ رہی ہیں، جن کے جذبات ابھی ابھر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی سے پیار کریں، ان کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہو، اور لڑکے چاہتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی گرل فرینڈ ہو، پیار محبت کی ایک نئی زندگی شروع کریں، اس طریقے سے ان کے دل میں تمنائیں جاگتی ہیں۔ تو یہاں میں اپنے دوستوں سے اور اپنے جو بھی ناظرین نوجوان ہیں، ٹینیجر سے ہیں، جن کی عمر 18 سال، 17 سال، 16 سال، 20 سال، 22 سال، اس عمر کے جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ تمہاری یہ عمر دوستو کمانے کی ہے، تمہاری یہ عمر دنیا میں نام کمانے کی ہے، تمہاری یہ عمر نیکیوں کی ہے، تمہاری یہ عمر اللہ کو راضی کرنے کی ہے، تمہاری یہ عمر اپنے زندگی میں ایک ویژن اور گول بنا کر اس کو فوکس کر کے ترقی کے اونچے اونچے پہاڑ اور ترقی کی بڑی بڑی منزلیں پانے کی تمہاری عمر ہے۔ تم کہاں یہ پیار کے اور محبت کے چکروں میں پڑھ کر اپنی زندگی بھی برباد کر رہے ہو اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہو۔ مت پڑو ان چکروں میں میرے دوستو، نام کماؤ، دنیا میں پیسہ کماؤ، اپنے آپ کو سکھ پہنچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو سکھ پہنچاؤ، اپنے ماں باپ کو سکھ پہنچاؤ، اور مال کما کر اللہ کے دین کے راہ میں مال کو خرچ کرو۔ تمہاری تو یہ عمر ہے دوستو، کہاں تم یہ پیار کے اور لو کے چکر میں پڑھ کر اپنی زندگی بھی پریشانی میں ڈال رہے ہو، اپنے ماں باپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہو، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی رسوا کر رہے ہو، اور آخرت کی ہمیشہ کی اپنی زندگی بھی خراب کر رہے ہو۔ اور یہاں ماں باپ جو ہیں، بچوں کے ماں باپ جو ہوتے ہیں، جن کے بچے جوان ہو رہے ہیں، جن کی بچیاں جوان ہو رہی ہیں، ان سے یہ میں پیغام دوں گا کہ اگر اس طریقے سے اس عمر میں اگر کوئی کسی کو دل دے بیٹھے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے پیار کر بیٹھے، کوئی لڑکی کسی لڑکے سے پیار کر بیٹھے، تو کیا ہم اس کو مار ہی ڈالیں گے، اپنے بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کر دیں گے؟ یہ کون سی بات ہوئی میرے دوستو؟ اگر آپ کا بچہ کسی بچی کو دل دے بیٹھا ہے، اگر آپ کی بچی کسی بچے کو دل دے بیٹھی ہے، تو آپ کیا کریں؟ دونوں خاندان والے مل کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دونوں مسلمان ہیں، دونوں کی عمر سیم ہے، دونوں کی شادی کی عمر ہے، دونوں شادی کر سکتے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، تو کیوں آپ ان دونوں کی شادی نہیں کرا رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ ذات کا، برادری کا مسئلہ، اس برادری کے مسئلے میں وہ بیچاری موت کے منہ میں چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی؟ باپ نے سوچنا تھا، اپنی برادری کو آپ نے اسلام کے احکام سے اوپر کر دیا، اسلام کے احکام سائیڈ میں ہو گئے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ٹھیک ہے دونوں مسلمان ہو، لڑکا لڑکی، تو ان کی شادی کر دی جاوے۔ قرآن کریم میں اس کے احکامات ہیں، احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ یہاں ماں باپ بھی اپنی ہیکڑی چلاتے ہیں کہ نہیں، جہاں ہم چاہیں گے وہیں پر شادی کرے گا بچہ، جہاں ہم چاہیں گے لڑکی وہیں شادی کرے گی۔ بھائی آپ کو تھوڑی لڑکا لڑکی کے ساتھ رہنا ہے، لڑکا لڑکی کو اپنی لائف جینا ہے۔ اگر وہ کالج میں ہے، اگر وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور وہاں اگر آپس میں دونوں کا تھوڑا سا آنکھیں چار ہو گئی ہے، دونوں نے ایک دوسرے سے بات کر لی ہے، ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں، تو ماں باپ کیوں اس پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ہماری بچی کی ہم وہیں شادی کریں گے جہاں پر ہم چاہیں گے، یا ہمارے بچے کی وہیں ہم شادی کریں گے جہاں پر ہم چاہیں گے؟ یہ کون سا اصرار ہے؟ ابھی ہمارے پاس کچھ دنوں پہلے ایک جگہ ایک لڑکے کا فون آیا، اکلوتا بیٹا،
माँ बाप भी अच्छे खाते पीते घर के, अच्छा घराना, अच्छा बड़ा सा घर, अच्छी फैमिली, सेट लाइफ बिल्कुल, और एक उनका इकलौता बेटा पढ़ा लिखा, बल्कि उसने मेडिकल लाइन में कुछ डिग्री भी कर रखी थी, ठीक है, अच्छा पढ़ा लिखा, और वो एक दूसरी लड़की थी मुसलमान, दोनों का आपस में स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में प्यार हो गए, वो शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप था वो इस पर इसरार कर रहा था कि नहीं, हम हमारी बेटी की तुमसे शादी करने नहीं देंगे। हालांकि दोनों की उम्र सेम है, दोनों के आपस में एक दूसरे से मिजाज मिलते हैं, दोनों मतलब एक लेवल के एतबार से, माल के एतबार से भी थे, दीन के एतबार से भी थे, सारी चीज़ें थी, फिर क्यों लड़की के बाप का यहाँ पर इसरार है कि मैं अपनी बेटी की शादी फलां लड़के से नहीं करूँगा? सिर्फ ये कि हरधर्मी है कि भाई तुमने प्यार किया है, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ शादी करेंगे। शादी उनको करना है, साथ में उनको रहना है, उनको अपनी लाइफ जीना है, तो आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? बल्कि बहुत से घरानों में तो यहाँ ये भी बात पाई जाती है कि हम बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहते हैं कि हम तो हमारी बच्ची को कहीं दिखाते नहीं हैं, और हमारे बच्चे को भी हम कहीं लड़की देखने नहीं देंगे, हमारे बच्चे को तो हमारी पसंद पे नाज है, हम जो पसंद करेंगे हमारा बच्चा भी उस पर राज़ी हो जाएगा, वहीं शादी कर लेगा। ये भी गलत है। रिवायतों में ये भी है कि जहाँ पर आप शादी कराना चाह रहे हो वहाँ पर उस लड़के को दिखाओ कि फलां लड़की है, इससे आपकी शादी हो रही है, बेटा तुम्हें पसंद हो तो वहाँ तुम्हारी शादी करेंगे, पैगाम लेकर जाएंगे, तुम्हें पसंद नहीं हो तो हम शादी नहीं करेंगे। यानी गोया दोस्तों बुजुर्गों कह लो कि इफरात और तफरीत मुआशरे में पाया जा रहा है। बच्चे भी इस बात पर इसरार करते हैं कि नहीं, हमने एक मरतबा जिसको चुन लिया, हम जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करेंगे, इस पर बच्चों का इसरार, ये भी गलत। माँ बाप का इस पर इसरार कि नहीं, हम जहाँ चाहेंगे वहीं शादी करेंगे। दोनों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, दोनों को झुकना पड़ेगा। लड़का लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से इस हद तक सिर्फ आगे बढ़ें कि कहें कि देखो हम अपने माँ बाप को तुम्हारे यहाँ पैगाम लेकर भेजेंगे, अगर वो मान जाते हैं, माँ बाप खुश हो, आपस में जमती हो तो शादी हम कर लेंगे, नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे। इस तरीके से लड़का लड़की आपस में बात कर लें, यानी बिल्कुल जीने मरने की वादे और कस्में आपस में न खाएं, इसका ध्यान रखें। और माँ बाप को हमारा पैगाम दोस्तों बुजुर्गों यह है, माँ बाप को, कि अगर लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है, खानदान और बरादरी का मसला यहाँ पर मत लाइए दोस्तों, मुसलमान हैं आप शादी कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के मुताबिक दोनों आपस में लड़का लड़की जब राजी हैं तो उनकी शादी कर दें, बात ख़त्म करें। आप इसरार न करें, बिरादरी के चक्कर में इस्लाम से ऊपर अपनी बिरादरी को न रखें दोस्तों। इस खबर को सुनकर 2-3 बातें जहन में ये गर्दिश कर रही थी, सोचा अपने नाज़रीन के सामने कुछ पैगाम दे दें ताकि हमारे नौजवान बच्चों तक भी एक पैगाम पहुँचे और माँ बाप तक भी एक मुस्बत पैगाम इस्लाम का पहुँचे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।